اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات کی دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ رات دی آیت نمبر 5 نال سلسلہ گفتگو جاری ہے اور کچھ وعدیاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے۔ کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چ موجود ہوئے گی کہ اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کچھ صاحبان ایمان سے جن کے اعمال صالح ہیں کہ میں خود تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ کل تک دی گفتگو اس منزل تک پہنچی سی کہ خالق نے جنہاں لوگوں نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تو انہوں خلافت دیاں گا، انہاں واسطے ضروری ہے کہ جیڑا جدہ خلیفہ ہے او دے وچ او دے اوصاف پائے جائے، او دے وچ او دے کمالات پائے جائے۔ جیڑا خلیفہ ہے، خلیفہ جن نے بھی بنایا ہے، جدہ بھی وہ خلیفہ ہے، جدہ وہ خلیفہ ہے نا، خلیفہ تو پہلے انہوں دیکھنا پائے گا کہ وہ کس کمالات دا مالک ہے، وہ کس اوصاف دا مالک ہے۔ اگر وہ دے کمالات ویکھے جان، اوصاف ویکھے جان، اس تو بعد انہوں خلیفہ منیا جائے جدے وچ وہ دے کمالات پائے جان۔ اگر جناب نو یاد ہے کل تک دی گفتگو کہ میں عرض کیتا سی کہ اللہ نے ملائکہ وچ مخلوق والی صفت رکھی تے حضرت آدم وچ اپنے والی صفت رکھی۔ ملائکہ عابد نے، حضرت آدم عالم نے، یعنی عبادت کرنا یہ مخلوق دا کام ہے، خالق دا کام نہیں، لیکن علم رکھنا یہ خالق دا کام ہے۔ وہ جڑی علم والی صفت سی وہ اللہ حضرت آدم وچ رکھی کیونکہ آدم اللہ دے خلیفہ سان تے اللہ نے اپنی صفت وہ دے بچ رکھی۔ یہ دا مطلب ہے جدہ کوئی خلیفہ ہوگئے اگر وہ دیا صفتاں وہ دے بچ نہ ہو انہوں پھر خلیفہ بنن دا حق نہیں۔ اساں حضرت علی علیہ السلام دے متعلق شہادت توحید دے کے، شہادت رسالت دے کے اعلان کیتا ہے خلیفہ تو ہوں بلا فصل، ہم پیغمبر کا پیغمبر کے بعد علی کو خلیفہ مانتے ہیں بغیر کسی فاصلے، بغیر کسی فاصلے کے، یعنی اس طرح اے باریک تو باریک چیز بھی بیچ رکھی جائے تے اے بلا فصل نہیں۔ ہون بلا فصل یہ رومال موٹا ہے، کاغذ بھی بیچ آ جائے نا تے بلا فصل نہیں، کاغذ بھی بیچ آ جائے تے بلا فصل نہیں۔ بلا فصل تاں یہ جی این جڑیا یہ جڑا حضرت علی نو اساں بلا فصل منے پیغمبر تو فوراً بعد یہ پنجابی یہ بن دیئے کہ مصطفیٰ تے مرتضیٰ دے وچ ویت ہی کوئی نہیں، ویت ہوئے تے وچ گنجائش بن دی۔ کئی باری دو بندے جوڑ کے بیٹھے ہونا تے وچکار بندہ بین لگے، مثلا ویگن دی سیٹ تے دو بندے چار بیٹھے ہیں، چار جو سیٹ ہوں دیئے، ویسے باندھے تو 5 ہی نے لیکن 4 دی تقریباً سیٹ ہوں دیئے، وہ دے جو 5واں بندہ جمیں بہندہ ہے وہ تو انہوں پتہ ہی، کئی باری 5واں بہندہ ہے تو ادھر نہ پڑھ کے باہر آ جانا ہے، اس واسطے کہ نال دا بندہ پھر تانگ ہو کے آندہ ہے وہ یار جتھے پہ توں پھاسنا ہے وچ کوئی تھاں ہے ہی، وچ کوئی ویت ہے ہی۔ ساڑھے مذہب دے نزدیک علی تے نبی دے درمیان وہ گنجائش ہی کوئی نہیں جتھے کوئی اور ہستی آ سکے۔ اگر یہ بندے سمجھ دینا جو گسا کر دینا وہ اندرے کو گل کرنا ہے۔ نبی پاک تو بعد 3 حکومتاں گزری ہیں،
تے 25 سال بعد حضرت علی علیہ السلام خلافت تے آئے نے تے تانوں وہ وتھ ہی کو نہیں پجابتی 25 سال دی وتھ تھوڑی جی 25 سال دا فاصلہ ہے اللہ دے بندے ہو 25 سال دا فاصلہ دنیاوی حکومت کا ہے خلافت الہی کا نہیں مہربانی بہت شکریہ بھائی دنیاوی حکومت دا فاصلہ 25 سال دا ہے کئی بار یہ فاصلہ ایڈا لمبا ہو جاتا ہے شکریہ کہ بلا کئی بار یہ فاصلہ ایڈا لمبا ہو جاتا ہے ایڈا لمبا ہو جاتا ہے جی تے فاصلہ ظاہری حکومت دا رکھنا ہے نبی تو بعد خلافت دا نبی تو بعد خلافت دا بھئی حکومت حضرت علی نے 25 سال بعد کیتی ہے امام حسین تے کیتی ہی نہیں یہ مطلب ہے کہ حضرت امام حسین تک نبی دی خلافت نہیں پہنچی کیا امام حسین نبی دے خلیفہ نہیں کیا حضرت امام حسین نبی دے خلیفہ نہیں حضرات حضرت امام حسین نبی دے خلیفہ نہیں چلو حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم تو بعد حضور دے خلیفہ نے بہت اچھا میرا مشورہ ہے کہ حضرت امام حسین نو خلیفہ رسول بن جاؤ حضرت امام حسین نو علیہ السلام نو رسول اللہ دا خلیفہ بن جاؤ جے نہیں دل کردہ تو پھر یزید نو خلیفہ بننا پڑنا بہت اچھی گل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبلہ پیغمبر دا خلیفہ تسلیم کر لیا جائے میرے عزیزو اگر اوصاف بچنا نہ ہو اوصاف میرٹ ہے یہ جڑے بندے اندر نا بلا فصل جوڑ دینے تے بچکار اسی حکومت دی گل نہیں کرتے اسی خلافت الہیہ دی گل کرنے اگر جناب نو کوئی وہم ہے تو کھلی کھلی کر لیں روڑا ہی کوئی نہیں مستخلف ان ہو کے کمالات خلیفہ میں نہ پا جائیں شبیر احمد عثمانی کل پڑھے اسی میں شبیر احمد عثمانی دیوبندی عالم دین میں شکریہ قبلہ میں پڑھی لکھی گل کر رہا ہوں میں خیالات دی گل نہیں کر رہا اتھے تقریباً جڑی صورتحال بنی ہے نا بندیاں نو پہلا اپنے ذہن کو خیال آؤں ہے اس خیال نو بندے بیان کر دینے تے بیان کر کے انہوں کتاب سمجھ دینے خیالات نو کتاب دا درجہ دینا بڑی بیوقوفی ہے بڑی 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 بندے گل کر دینے داد بھی لیں دینے پوچھئے نا کتھے لکھی وہ اندنوں لکھی پہ پوچھ دے ہمیں بیٹھا بیٹھا میرے ذہن چ خیال ہے خیالات دا نا دین نہیں اگر خیالات دا نا ہی دین ہوندا تو نبی پاک کیوں بھیجے جاندے بندے دے خیالات اگے بھی ہے ہی سارنا برے خیالات کو بدلنے کا نام دین الہی ہے بندیاں دے خیالات دا نا دین نہیں اللہ دے احکامات دا نا دین میرے عزیزوں جس بندے نو وہم لگ گیا کہ بلا فصل مندے نے بلا فصل مندے بھائی بلا فصل مننے آسی کیوں مننے خود تے تسا فرمایا کہ خلیفہ میں مستخلف ان ہو کے کمالات کا ہونا ضروری ہے تے پیغمبر تو بعد جنوں خلیفہ مننے خلیفہ جے نانا من جنوں مننے اجے کھلو جا پہلا وہ صاف ہے پیغمبر تے سامنے رکھنا بھائی کمال آتے پیغمبر نو سامنے رکھو جدے میں جو کمال پائے جان گے وہ نبی دا خلیفہ ہوئے گا اگر بندوں نے اجماع امت کی بات نہیں کمال آتے رسول ذہن میں رکھے ہوتے نا کمال آتے رسول خلیفہ بنتا ہی علی ہے بات سننے میں کوشش کر میرا خیال ہے کہ آج دی مجلس واسطے بھی ایک وعدہ پڑھنا تو آٹھے کی خیال بات موقع ہے سورہ مبارکہ المائدہ ہے سورہ مائدہ دی آیت دا نمبر ہی 12 ہے چلو میرا خیال ہے کم سوکھا ہو گیا سورہ مبارکہ المائدہ ہے اور کمال ہے کہ 6-12 ہے تے کنے نمبر آئے تھے جی 12 نمبر آئے تھے اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ میرے حبیب تحقیق اللہ نے وعدہ لیا تھا
بنی اسرائیل سے۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کیا؟ وَبْعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا کہ موسیٰ کے بعد تم آوارہ نہیں ہو، 12 سردار مقرر کیے گئے۔ کتنے سردار؟ 12۔ اے سادہ قصور نہیں، حضرت موسیٰ نے جڑا عصا مار کے چشمے کڈے سن، وہ بھی 8 نہیں سن، اسی کی کریے کنے سن؟ 12 عصا کڈے سن۔ اللہ تھا قرآن سے موجود ہے 12 چشمے، 12 سال دے مہینے کنے 12، پھر اسی کی کریے 11 کر لے، 11 کر لے، ایک مہینہ دوجہ چپا کے تھوڑا تھوڑا بڑا کر لے، ایک مہینے دا پان لے کے، ایک مہینے دا چینج لے کے تے 11 مہینے تھوڑا تھوڑا ونڈ کے 11 کر لو، تے یا تھوڑا تھوڑا کٹ کے 13 کر لو، 12 ہی سان، 12 ہی رہنے، 12 ہی رہنے، جڑا 12 تو تانگے نہ ہو 12 مہینے جو باہر ہو گئے۔ چشمے کنے سن؟ 12 سال دے مہینے کنے نے؟ کڑی تو سامنے رکھی ہے، میں بھی رکھی، جیڑے بڑے 12 پورے ہوندے نے پھر پہلے ہی ہونا ہے۔ 12 تو بعد پھر ایک ہی ہوگا نا۔ میں ریلوے دی ٹائم دی گل نہیں کر رہا، انہاں 12 تو بعد 13 لکھے، 13 تو بعد 14 لکھے، روڑا کوئی نہیں، خیر 12 جڑے بڑے 12 بجدے نے، 12 تو بعد پھر ایک ہوندہ ہے تو پھر 12۔ کنی آیت نمبر 12۔ وعدہ کنہ لیا جی؟ اللہ نے کدے کھڑو؟ اے شکریہ بنی اسرائیل کھڑو، بڑی پرانی گل ہے، بنی اسرائیل بھی ٹر گئے، موسیٰ بھی ٹر گئے، وہ 12 بھی ٹر گئے، تے اتنی دیر بعد اللہ نے آیت نازل کی تھی تے صحابہ کھلو کے نبی بیان دے سن 12 کا وعدہ ہوا تھا۔ سبحان، میرا خیال ہے پچھلی گل نو اگے لیاندا جائے تے وچ کوئی گل ہوندی ضرور ہے۔ اے سورہ مبارکہ راف چلنا فرماندہ ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب ان کے سامنے قرآن کے قصے بیان کر تاکہ یہ بندے فکر کریں۔ پرانی گل ہے جی، وعدہ ہویا سی بنی اسرائیل نال، اللہ لیا سی، وہ نبی پاک آئے تے نبی نو اللہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، صحابہ دے وچ کھلو کے بیان کر کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، اور کیا لیا تھا کہ کھڑے کی وَبَعَثْنَا، کھڑے کیے ہیں ہم نے تم میں 12 سردار۔ کنے؟ 12 سردار۔ اے جی میرے کول قرآن پاک دی تفسیر ہے یعنی حاشیہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دل بھی دے، اے میں پڑھ کے تمہیں سنا دیں۔ اے ارشاد فرماندے نے، وعدہ تے پرانا سی، فرماندے نے یہ بیان بنی اسرائیل سے عہد لینے کا ہے، یہ بیان بنی اسرائیل سے عہد لینے کا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ گزر رہا تھا جب اللہ نے ان کی قوم سے وعدہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ظاہری کا آخری حصہ تھا، یعنی دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ اگلی گل لکھ دینے کہ یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے نبی عمر کے آخری حصے میں جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کچھ تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ شکریہ، مہربانی کرنا نوجوانوں، کم از کم سمجھ کے اٹھن دا نا دین ہے، انی محنت بانیان کر رہے ہیں۔ میں کی حاجی اپنا جی صاحب صاحب وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک انہوں دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے، انہوں دا دوسرا بچہ انہوں نے اللہ توفیق خیر چ اضافہ فرمائے، وہ انی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ شاید تو انہوں میریاں مجالس پسند آ جائیں، شاید کوشش کر رہے ہیں، یعنی روز پڑھوا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اتھوں اگر بچے کچھ لے کے نہیں اٹھ دے
تو پھر وہ بھی یعنی محنت اس واسطے کر رہے ہیں. تسی بھی روزانہ آ رہے ہو موسم خراب دے باوجود الحمدللہ جمع غفیر موجود ہے. تے تانوں بندہ آکھے پہ جیڑا قسم چک کے آیا مولوی نال نہیں بولنا, بندہ پوچھے جیڑے نہیں سی بولنا قسم چک کے آنا سی آن دی لوڑ کیڑی. جیڑا بندہ اس بارش گھروں مصیبت کر کے توڑ آ گیا ہے, وہ بندہ پوچھے تیرے نال سو پا کے کیوں نہیں آنا سمجھتا, تینوں کیوں شک پہ گئی. جیڑا بندہ, کئی بندے مذاکر آندے نے, جیڑا مسیت تے ہتھ رکھ کے آیا مذاکر نہ نہیں بولنا, اوے مرے تیرے نال کیوں نہیں ہے بولنا, کیوں نہیں بول, کیوں کسے مسجد تے ہاتھ, پہلا مسجد تے ہاتھ رکھنا ہے, وعدہ کرنا ہے کہ آج میں جانا ہے, ذاکر کے بہنا ہے تے بولنا نہیں, انج ہو سکتا ہے. بندے آئے نے سننا آئے نے, تے اگلی گل ہے کہ بولنا تہاڈی ذمہ داری نہیں, بولنا ساڈی ذمہ داری. گل تے تسی سامعین ہو, خطیب تے میں ہاں, ذاکر میں ہاں, میں ذکر کر رہا ہوں, تسی سامعین ہو. تو سنیا نہیں کدی لوگ اندر سامعین گرامی قدر, او دا کی مطلب ہے اے سننے والے, تسی سننا رہے ہو, بولنے والا تو نہیں نا یار, تسی سننا ہے کہ بولنا ہے. جنے بندے بیٹھے بولن لگ پو کسی کی گل سنی ہی نہیں جانی, یہ مطلب تھی سننا ہے, آرام نہ سنو. اگر کوئی سنن تو بعد کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ کرتا ہے تو وہ سنن تو بعد کرتا ہے, سنن تو بعد وہ دل کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آقا سبحان اللہ آقا, تو انہوں مجبور تو نہیں کیتا جا سکتا, لیکن جڑی گل ہے وہ تو پہنچنی چاہیے. گل پہنچ گئی تو پھر واہ واہ ہوئے نہ ہوئے, مرحبا ہوئے نہ ہوئے, انعام آوے نہ آوے, گل پہنچ گئی تو مقصد حل ہو گیا. گل بچیاں تک پہنچ گئی ہے, میں نے انہا لطف آیا کہ نوجوانوں دی طرفوں داد آئی ہے کہ موسیٰ کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جب ان میں وعدہ لیا گیا کہ تم موسیٰ کے بعد آوارہ نہیں, 12 سرداروں کے حوالے کر کے جا رہا. فرماتے ہیں اور ہمارے نبی کی بھی زندگی کا آخری حصہ تھا جب سورہ المائدہ نازل ہوئی. المائدہ نازل ہوئی. ایک اور انفارمیشن دے دیا بچیاں کو, یہ المائدہ وہی سورت ہے, یہ دی 12 نمبر آیت میں پڑھیے, اسے سورت دی 3 نمبر آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ دی آیت کی دی آیت ہے, وہ بھی سورہ مائدہ دی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ مطلب ہے سورہ مائدہ حضور دی زندگی دی آخری سچ نازل ہوئی ہے. ایک راز خوبصورت ہے کہ موسیٰ دی زندگی دا بھی آخری حصہ سی تے وعدہ گیا, تے ساڈے زندگی دی نبی دی زندگی دا بھی آخری حصہ سی جدوں اے آیت نازل ہوئی. ہن ایک توجہ فرمانی ہے, فرماندے نے کہ یہ آیت نازل کر کے اللہ نے شاید ہمیں سنایا, اللہ نے یہ آیت نازل کر کے شاید ہمیں سنایا. انج کریے بھئی خانقاہ ڈوگراں دے شریف بندے جی میری مدد کرن, ایک کسے طریقے رڑ مل کے یہ بچوں شاید تک کڑی کہ بہت شکریہ, وعدہ ہے پرانا کیتا ہے انہاں, کیتا ہے اللہ نہ, نبی بھی ٹر گیا, وعدہ کرنا بھی ٹر گیا. ہاں جنہیں وعدہ لیا سی نا وہ ہے, وہ جے بھی ہے. جدوں میرا نبی آیا تے اللہ پرانی گل آکھے انہوں سنا پی نہ وعدہ انہاں بندیاں کیتا, انہاں بندیاں وعدہ کیتا سی میرے نبی نو اللہ آکھے انہوں سنا, تو پہنے نے شاید ہمیں سنایا. اے شاید آنے نے شاید لکھ کے نا ایویں گھر شاک چ پاشڑی ہے. ویسے پورے قرآن چ جننے واقع نے نا یہ ہمارے ہی لیے آئے ہیں. نہیں تو ہم سواد نہیں آیا تو میں شاید کٹ کے بچ ہی پائی, شاید کٹ کے بچ ہی پائی. ہی دو نے, ایک اردو دی ایک پنجابی دی. وہ جڑی پنجابی دی ہی ہے نا وہ منجی چ ہوندی ہے, ویسے وہ بھی بچوں نکل جان تے منجی دے پلے بھی کھ نہیں رہندا. تے جڑی اردو دی ہی ہے یہ میں وچ پان لگا. یہ اللہ پاک نے اس قرآن چ لکھیا ہے. ایک حضرت یوسف سان, وہ سونے بڑے سان,
باپ نو پیارے بڑے سن، بھراواں 10 نے انہوں دا حسد کیتا، پھر انہوں نے ماریا، پھر بیچ دیتا، پھر وہ ایک بی بی دے قابو آ گئے، پھر وہ بی بی کو جان چھڑائی، پھر اس بی بی نے قید کر دیتا، پھر وہ قید رہا بڑی دیر، پھر انہوں نے تخت تے با دیتا، انہوں نے پچھلے پنڈ قید پہ گیا، انہوں نے سکے بھرا انہوں کو دانے لین گئے، انہوں نے سمجھان کے آکھیا تسی ہوئی ہو، انہوں کو معافی منگی، پھر حضرت یعقوب دی زوجہ محترمہ نو منگوا کے حضرت یوسف نے تخت تے با دیتا، تخت تے با کے تے فرمایا یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ ساری کہانی سنا کے تے بندہ مسیتے بہ کے آکھے شاید ساڑھے واسطے یہ نازل ہوئی، میرا ہے شاید میں چکڑ چھڑی نہیں اجے تو سواد نہیں نہ ہے۔ اے قرآن ہے بندے بیویاں طلاقاں دیں دے سن ماں کہہ کے، جنہوں طلاق دینی ہوتی سی کچہری جان دی لوڑ نہیں سی ہوندی، جہالت ہے آکھنا اماں انہیں سامان بننا تے اپنے کار اگوں اور کر لینی، 3 مہینے بعد انہوں آکھنا اماں انہیں سامان بننا انہیں ٹر جائے، تماشا بنے ایسی۔ اللہ فرماتا ہے خبردار ماں تمہاری وہی ہے جس نے پیدا کیا، تم بیوی کو ماں کہہ کے ماں کی توہین نہ کرو، اب اسلام آ گیا ہے، اب تمہیں اگر ماں کہا تو تمہیں پھر اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ ساری گل دسی متریاں ماواں نال بندے نکاح کردے سن، اللہ نے فرمایا خبردار وہ بھی تہاڈی ماں ہی ہوندی، 2 بھیناں کٹھیاں نال بندے نکاح کردے سن، اللہ فرمایا نہیں، ایک بندے ایک وقت ایک رہے گی، فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پھر دوجی آئے گی، 2 بھیناں کٹھیاں ایک بندے نہیں ہو سکتیاں۔ تے بندہ سارا قانون شراب توڑے تے حرام ہے، سور دا گوشت توڑے تے حرام ہے، اللہ اکبر نہ پڑھے جائے تے جانور حلال بھی ہوتے حرام ہے، تے بندہ بہ کے آکھڑے میرا خیال ہے اللہ شاید سانو ہی آکھے ہے میرا شکریہ قبلہ شکریہ۔ جیڑا بندہ بچے شاید پاندہ نا وہ سارا دین شاکچ پاندہ۔ میں تو ایک گل دساں موسم ہو گیا بہت اچھا تے ہن بندے تو فائدہ پہ اٹھاندے نے، 3-4 بندے سوتے ہیں۔ میں انتظامیہ کے گزارش کرنا جتھے تساں اتنا انتظام کیتا ہے تو ہر شے چک کے اندر آندی ہے، 5-6 منجیاں اتھے ڈا دے تاکہ بندے اٹھ کے جا کے لمحے پہن سلواز پڑھو سبحان۔ میں تو اڈے کول باقی تھوڑا ٹائم باقی ہے، جدن دا میں پڑھن لگا نا اے او وکھرا میں ماحول تے شہر ویکھیا خان کا ڈوگرا جتھے ہر روز اعلان ہوندہ پہ کل مولوی 2 بجے پڑھے گا تے ممبر ہر روز 2:30 بجے دن سبحان اللہ نے تساں ہر روز اعلان ہوندہ ہے کل 1 بجے مجلس 1:15 شروع ہوئے گی، اینے بجے تک فلاں پڑھن گے، پھر ملنگ علی رضا صاحب 1:30 بجے پڑھن گے، ٹھیک 2 بجے اے وکھرا پوری کائنات تے شہر ہے جتھے ٹھیک 2 بجے ٹھیک 2:30 بجے دن سبحان۔ اے کوئی ناروے تو بھی اگلا شہر ہے۔ لو جناب علی میں عرض کر رہا سا کہ شاید بھی چکڑی ہے بندے وہ بھی جاگ گئے نے جڑے ستے سن مینوں دس دے تو نہیں دس دے، میں کہنا وہ بھی جاگ گئے نے میں جاگ دے نہ گل کرنا چاہتا سا کڈیے شاید وچوں جیڑا بندہ ہن سو گیا نا وہ سکنا شاید نکلیا سی یا نہیں سی نکلے، بھائی جڑا جاگدا پیا انہیں سوچنا پہ نکل گیا، شاید کیوں کرنا چاہنا؟ شاید پورے دین نو مشکوک کر دیندہ ہے، شاید تو انہوں پتہ سی مولوی آئے گا، پتہ سی جے آئے ہو نا تو انہوں پتہ سی تو جے تو انہوں کل اعلان کیتا جائے حضرات ہو سکتا ہے کہ کل مولوی 2:30 بجے شاید آ جائے، میرا خیال دے نہیں آؤں گے، شاید جی گل پہ گئی، شاید شک ہے یہ قرآن شاید نہیں اتارا گیا کہ شاید ہمیں سنایا گیا ہے، میں شاید کٹ کے ہی پان لگا اب کو پتہ نہیں کی بننے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، یہ شاید ہمارے سنانے کے لیے نہیں اترا، ہمارے ہی سنانے کے لیے اترا۔
پیغمبر نے فرمایا کہ موسیٰ کی قوم نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم موسیٰ کے بعد 12 کو سردار مانیں گے، تو پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری امت میں بھی 12 خلیفے ہوں گے۔ کنے؟ صدقے صدقے کنے جی؟ 12۔ نبی نے کیا کہ کنے خلیفے ہوں گے؟ 12۔ اگلا جملہ سنو گے تو لطف آئے گا، اے لکھے ہے، فوٹو بنا لو آکے۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وہ سارے کے سارے قوم قریش سے ہوں، ایک خاندان تھے ان کے 12۔ من کل بنی ہاشم، ہاشمی ہون گے تامی 12 ایک خاندان چون گے، تجھے قریشی ہون گے تامی ایک خاندان چون گے 12۔ پھر نبی نے کی فرمایا یہ دوں اگے کیڑی گل کر، اے لکھے ہے قرآن، لوگ کہتے ہیں چک قرآن چک قرآن، میں چک کیوں؟ لوگ کہتے ہیں گل صحیح کری، وہاں دا صحیح پہ کرنا، چک قرآن، تو میں تے کھلوتا ہی قرآن چک کے جانا کتھا جی، نسنا کتھا جی، قرآن دے اتے لکھا ہے تو میں قرآن چک کے آج۔ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا پچھلی قوم ذلیل ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر، میری قوم ذلیل ہوگی ان 12۔ پچھلے لوگ خوار ہوئے تھے ان 12 کو چھوڑ کر، سبحان اللہ، میری امت خوار ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر۔ وہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث سے گزرے باطنی دے گئی ہے اور عام دنیا کو ظاہری جو علم دی گئی ہے، اور جو ہے یہ تصویر متعلقین ان کو بھی باطنی دی گئی۔ میں سمجھ نہیں آیا، ایک اور اچھی طرح میں دسو میں یہ جو خلافت ہے یہ آل محمد کو باطنی نبی نے عطا کی، باطنی اور ظاہری اصحاب کرام ٹھیک میں سمجھ، اور اولیاء اللہ کو بھی۔ ہاں ہاں ٹھیک۔ فرماندے نے کہ ہاں میں عرض کر دینا پہلے میں ذرا ان بیان کر، نبی کنے خلیفہ چھڑ کے گئے؟ علامہ وحید الزمان اہل حدیث لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے مثلا 4 تو پکے ہیں، سبحان اللہ، 4 تو یاد آ گئے، 4 جنہوں اندر کچھ فرق نہیں، ان 4 تے ہو گئے، وہ فرماتے ہیں 4 تے ہو گئے۔ ہوں 4 اے ہونے، وہ میں گل کرنا چاہتا، 4 اے ہونے، 4 اے ہونے، 4 اے ہونے، تیدہ مطلب ہے باقی کنے بجے 8۔ ہون 8 پورے کرنے نہیں تے 12 ہونے نے، 8 پورے کرنے۔ وہ اندر پھر علماء نے بڑی تلاش خراش کی ہے، پھر کیتا کیا، وہ فرماندے نے کچھ بنو امیہ میں سے لیے ہیں اور کچھ بنو عباس میں سے لیے ہیں۔ کیڑے 8 آج گل کر رہے، 4 دی بحث ختم ہے، 4 تے بحث کریے تو لڑائی ہو پہندی ہے، وہ میرا خیال ہے اسی بھی نہیں کرتے، اتھے مکانے اب 4 تے ہو گئے مکی، اگوں 8 پورے کرنے، نبی تے 12 چھڑ کے گئے۔ میں قسمہ کدی اٹھائیاں نہیں، میرا کل قرآن ہوں گا، اے سامنے ہوئے ہاتھ چ ہوئے تے قسم اٹھان دی لوڑتے نہیں نا، پھر میں قرآن ہاتھ چ لے کے آنا، مجھے اسی کی قسم محمد 4 چھوڑ کے نہیں گئے، 12 چھوڑ کے گئے۔ نبی کنے خلیفہ چھڑ کے گئے؟ 12۔ 4 تے اندر بحث کوئی نہیں، چلو انج کر لینے، جدو صلح کرنی ہوئے وسنا ہوئے کٹھے تے گل سوچ کے کرنی چاہیے۔ 4 ہو گیا جی، تے باقی کنے نے جی 8 پورے کر لگیا، کی کیتا نے؟ تراش خراش۔ تراش خراش دا مطلب ہے کسے نو رہن دیتا، کسے نو رکھ لیا، کسے نو رہن دیتا، کسے نو رکھ لیا۔ تراش خراش والاں دی ہوندی ہے، جدو شیشہ کے اس واسطے ہوندا ہے، وہ ڈکراندہ ہوندا نا، وہ ہوندا بس 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 ٹھیک ہو گیا،
ادھروں لمے رکھیں ادھروں رکھیں جنوں تراش خراش کلے نو کلیا نا بچے نو وہ انشاءاللہ ککھ بھی کرا کے نہیں آیا سارے اتنے ہی ہوئے نے جدوں کو وڈیرا نال گیا ہے انہیں لوائے نے چج نال ورنہ سارے اتنے ہی لے کے آ گئے تراش خراش دا مطلب ہے کٹ ود کر کے تے 8 پورے کیتے ہیں یہ ایک لفظ لکھا نے بڑا خوبصورت فرماندے نے 8 وہ رکھے ہیں جو ذرا ذرا اچھے تھے جو ذرا اچھے تھے میرے دوست گل کی تھی میں کیا ذرا اچھی بولو ذرا یہ مطلب ہے بھی وہ ذرا بھی اپنے حساب دا ہی جنہ کو ذرا کو اچھی بولے نے وہ ذرا اپنا بنا ہوتا نا کئی بندے آتے ہیں میں ذرا کو بھوک لگی ہے 3 ڈونگے کھا کے آتے ہیں اور میں ذرا کئی آتے ہیں ذرا موٹر سائیکل دیں ذرا موٹر سائیکل دیں انہوں دا ذرا ہی نہیں شام تک آتا وہ شام تک لب دے نہیں یہ ذرا ہر بندہ اپنا اپنا ہوتا وہ ذرا اچھی بولے نے اے فرماندے نے 8 وہ ہیں جو ذرا اچھے تھے ذرا اچھے تھے جی میں مالٹے لئی دینے تے کیلے تے بندہ آندہ ذرا اچھے پائیں یار ذرا اچھے پائیں وہ آندہ اچھے پہ پانا سارے اچھے نے وہ آندہ نہیں اتے تو چنگے لائے نے تھلے تو ماڑے رکھے نے اچھے اچھے پائیں اچھے میرا خیال ہے کہ نال دا دکاندار آندہ پائی جی تسی بچو پھول دے ہو پہ اچھے ادھر آ جاؤ سارے اچھے ہوں گے میں تینوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا توں کدی ادھر آویں نا تینوں سارے اچھے نے ذرا اچھے ذرا اچھے نہیں سارے اچھے تے سارے ایک جیسے اچھے سارے ایک جیسے اچھے پہلا بھی محمد آخری بھی محمد پہلے تے بھی درود آخری تے بھی درود پہلے تے بھی صدقہ حرام آخری تے بھی صدقہ حرام پہلا نماز پڑھائے پھر بھی عیسیٰ پیچھے آخری نماز پڑھائے آباد وزیر شکریہ کرنا جی مہربانی کرنا جی مہربانی 12 ہوں میں اپنے دوست کی گل کا جواب دینا فرماندے نے کیوں آندے نے کہ جے تسی جڑے 12 امام مندے ہو نا انہاں کول خلافت باطنی سی تے جڑے دوجے تختاں تے آئے نے انہاں کول خلافت ظاہری سی لہذا تسی مطمئن رہو جویں پنڈ چودھری بنانا ہوئے تے کسے سردار نو بنا کے تے شاہراں نو آکھنا تسی خانقاہ تے جا کے بابا تہاڈے والا کام نہیں تسی دم شم کریا کرو ہاں جی تسی دم کریا کرو تے اسی کام کرا کرو کام ساڈے ذمے دم تہاڈے ذمے علی تے علی دیا پتراں نو بندے دم واسطے رکھنا چاہتے سر اٹھاؤ بھائی سر اٹھاؤ مولا علی تے علی دیا بیٹیاں نو اب برکت واسطے مرنا چاہتے ہیں 12 امامہ دا واسطے بس انہاں نو دعا چ واسطے رکھے حکومت تجھے لوگ کرنا تے انہاں کو بیعت منگن گے کمال ہے یار سار اٹھاؤ نا اگر ظاہری حکومت پہ اور تھے اور یہ باطنی حکومت پہ تھے تو کم از کم ظاہری والوں کا حق نہیں تھا کہ باطنی والوں سے بیعت مانگے اگر یہ باطنی والے تھے وہ ظاہری والے تھے تو ظاہری والوں کا حق تھا کہ ان کی آگے بات کرتے سبحان شہباز شریف صاحب ظاہری خلافت تھے ظاہری تھے تے وہ ناڑی تھے گولڈے شریف آڑے باطنی تھے وہ یراؤ بھی تھے خلیفہ ہی نا گولڈا شریف بڑا بڑا یار اسلام آباد بچے آ گیا گولڈا چلو
گولڑا ہوں اسلام آباد دے وچ شامل ہے. شہباز شریف صاحب اتنے ہوں وہ ظاہری خلافت تے گولڑے والے باطنی خلافت. بولو ہوں کڈی پیڑی گل ہے کہ شہباز شریف صاحب فرمان گولڑے والے ہو میری بیعت کر دو. سبحان اللہ. جے شہباز شریف صاحب آکھنا گولڑا شریف والے ہو آؤ میری بیعت کر لو, سارا پاکستان آکھے گا اے ہوش دی گل کر رہے ہوش دی. یہ مطلب ہے جڑا باطنی والے کو بیعت منگے وہی بے ہوش ہے. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے, مولا تانوں جزا دے. ایک اور دلیل عرض کرنا, ایک اور دلیل عرض کرنا. کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں اور کچھ بنو عباس سے لیے ہیں. یہ مطلب ہے کہ خلافت ظاہری پر بنو عباس بھی آ سکتے ہیں, آئے نے. اچھا یہ بنو عباس اور بنو امیہ دعا جو لہے نے باری باری. علامہ اہل حدیث جنہیں وحید زمان اہل حدیث نے وہ فرماندے نے کہ ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جن خلفاء کا نبی نے اعلان کیا تھا ان میں پہلا علی ہے, آخری مہدی ہے. مولا کائنات اور جزائے خیر دے. ویسے میں ایک آیت مجید لو جی میں آیت پڑھ لگا انہوں دوستان نے جی میں گل کی تھی میں بڑا لطف آیا یہ میں ایک آیت اور پڑھ لگا. سورہ مبارکہ سواد ہے, سواد جنہوں سواد دا بھی سواد نہ آئے میرا خیال ہے وہ موج کرے ان جی کو زکام شکام ہو سکتا یا کرونا ہو سکتا. سواد لینا ہے, سورہ سواد ہے. آیت دا نمبر جناب میرے کو 26 نمبر. اللہ فرماتا ہے یا داؤد, اے داؤد, داؤد نو جان دو تھوڑا بہت, حضرت داؤد, اے داؤد علیہ السلام, اے داؤد ان جعلناکا خلیفتاً فی الارض, میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. کنوں حضرت داؤد بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں فحکم بین الناس بالحق, میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کر حق کے, فیصلے کیا کر حق کے. یہ مطلب جسے اللہ خلافت دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ فیصلے تو کر, فیصلے تو کر. آؤ جی گل تساں کیتی, میرا دل کرتا بوے بوے کے قرآن لے جاؤں تے جڑے آتے ہیں اہل بیت کے پاس باطنی خلافت تھی اور باقی لوگوں کے پاس ظاہری خلافت تھی. اب قرآن دی آیت پہ ہاتھ رکھ کے دس ہاں فیصلے کرنے کا اختیار کسے ہے؟ بولو یار, بولو بولو. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض, داؤد نو خلیفہ بندیاں بنایا کہ اللہ یہ مطلب ہے فیصلہ وہ کرے گا جسے اللہ نے خلافت عطا کی ہے. فیصلہ ہو گیا. قرآن بہت شکریہ. قرآن ہے سورہ سواد 26 نمبر آئے تھے. کی فیصلہ ہوا کہ فیصلہ کرنے کا کنوں حق ہے؟ جنہوں اللہ خلیفہ بنائے اللہ بنائے گا. ٹھیک, جڑا بندیاں بنایا ہے وہ ظاہری خلیفہ ہے, جڑا اللہ بنایا وہ انہوں دی نظر باطنی خلیفہ ہے. حضرت علی ظاہری خلیفہ تھے, نبی تو بعد نہیں بنے, باطنی بنے نے. باطنی باطنی جسے اللہ خلیفہ بنائے. اگر حضرت علی کو اللہ نے باطنی خلیفہ بنایا تھا تو باطنی خلیفہ کو حکم دے رہا ہے کہ فیصلے تو کرے گا. کمال ہے یار, فیصلے وہ کرے گا جسے اللہ خلیفہ بنائے. اگر حضرت علی باطنی خلیفہ تھے تو سقیفے میں لڑنے کی بجائے علی سے فیصلہ کرا لے. بہت شکریہ.
جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اگر حضرت علی ظاہری خلافت پہ نہیں تھے، باطنی تو تھے۔ کمال یہ ہے کہ نبی کے بعد ظاہری خلافت کے لیے باطنی خلیفہ سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے مطابق پھر نبی کے بعد علی حکومت پہ آتے یا نہ آتے، فیصلہ علی کرتے۔ علی بٹھا دیتے، وہ کوئی بیٹھ جاتا۔ کون فیصلے کرے گا؟ کون فیصلے کرے گا؟ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جس کو خلافت دیتا ہے، دنیا کے بنائے ہوئے خلیفے آخر اسی سے فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہی وہ ہے جس کو اللہ خلیفہ بنائے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور سی، ایک نوجوان دربار چاہ گیا، کہنے لگا جی میرا فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا کی فیصلہ؟ انہوں نے کہا کیا قرآن کے مطابق عورت کے حقوق میں وراثت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا پہلے نہیں تھی، اب ہے۔ اب ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما۔ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے کہ جو پہلے رسم تھی نا کہ لوگ عورت کو اس کی وراثت نہیں دیتے تھے، آج کے بعد اللہ اعلان کر رہا ہے مرد بھی وراثت پائے گا، عورت بھی وراثت پائے گا۔ پھر قرآن چک لیا، میں کی کروں؟ میں نے دیہڑ فرق کنی باری چکنا پہ، کئی باری تیسا کر گل کر کے آندے نے میں صحیح پہ گل کرنا، رکھو اس مولوی دے سر تے قرآن۔ بندہ پوچھے گل تو پہ کرنا تے قرآن میں چک، میں اپنی گل دا چکنا تو اپنی گل دا چک، اب میں تو چک گیا جی۔ اے قرآن فرماتے نے کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وارث نہیں بناتے تھے، عورت کو ورثہ نہیں دیتے تھے، یہ کفر میں رسم تھی۔ آیت آئی تو وہ کفر کی رسم ختم ہو گئی۔ یہ مطلب قرآن اتھی رکھ کے کہہ سکنا عورت کو ورثہ نہ دینا یہ کفر کی رسم تھی، عورت کو ورثہ نہ دینا یہ کفر میں رسم تھی جو ختم کر دی گئی۔ یہ مطلب یہ بچہ آ گیا، ہو سکتا جی وراثت ساری میری ماں نو مل گئی ہے، لیکن قرآن آندا ہے پیو دا میرے ابے وچوں 1/8 حصہ ہے، ایک بی بی دا کنا اس حصہ ہوندا جی؟ چلو اے جڑی بی بی ہوندی ہے نا بھائی جی ماڑی چنگی، اے دا وراثت وچ مر جائے بندہ تے 1/8 حصہ ہوندا ہے، 8واں حصہ۔ وہ بچہ آ کے حضرت عمر بن خطاب نو کہنے لگا او میری ماں بجائے 1/8 لین دے سارے دا سارے ہی رکھ گئی، سارے دا سارے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ آندھی ہے اے میرا پتر ہی نہیں، اے میرا پتر نہیں۔ انہوں نے کہا کیویں کہہ سکتی کہ بی بی بچہ پیدا کر کے کہ میرا بیٹا ہی نہیں؟ وہ آکھنے لگا تسی پہ آندھے ہو پیدا کر کے، وہ آندھی ہے میری شادی نہیں ہوئی، میری اماں آندھی ہے میری شادی نہیں ہوئی۔ تو ہی سن دے ہو میری اماں آندھی ہے۔ پرانے زمانے فوجی بھرتی ہو جاتے سن بغیر تعلیم تو، وہ فوجی بھرتی ہو گیا، انہیں شرارتن خط لکھیا ہوتا دوستاں نے کہ تیری بیوی پنڈ بیوہ ہو گئی، وہ سر تے باہر آ کے رون لگ پہ، صوبے دار کو آ کے کھلگا میں نے چھٹی لے دے میجر کو، وہ پنڈ میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ ہو سا کیا مرے تو چنگا بنا ہے وہ بیوہ کے میں، وہ بچے آ کے آکھیا پہ میری اماں آندھی ہے میری شادی نہیں ہوئی، میں کہوں ماری۔ حضرت نے فرمایا عجیب جی معاملہ، بلاوے دی اماں نو بلایا، نال 40 بندے آ گیا دربار۔ حضرت عمر نے پوچھا 40 بندے کون نے؟ انہوں نے 4 میرے پرا نے، 36 میرے گواہ نے، گواہ وچ پرا بھی شامل نے، 40 گواہ نے میرے، انہوں نے پوچھو۔ پرا کہنے لگے جی ساڑی بہن ہے، اساں دی شادی کیتی ہی نہیں، تے 36 بندے کہنے لگے اسی اس محلے چ رہنے ہو، اس بچی دی شادی ہوئی نہیں، اے آوارہ منڈا ہے، ایویں دولت ویکھ کے روڑا پا گیا ہے، اے میری اماں ہے، اے میری اماں ہے، تاکہ ساری دولت تے قبضہ کر جاؤں۔ اور کی حضرت عمر کہنے لگے بچہ تیرے کو کوئی گواہ ہے؟
ہو سکا جی دی اماں اماں نہیں رہی گواہ کتوں لگ رہے وہ آخر گا میری جو اماں ہے یہ آندھی ہے میں ماں ہی نہیں گواہ میں کتوں لیا ماں اے دے ہی نے گواہ سارے سارا محلہ اے دے ہی گواہ ہے میرے نال بندہ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو سوا برا بھی ہے دینا جدے مامے بگڑے ہو پنیواں کس کام دا رہ جائے مامے بھی ادھر تے ماں بھی ادھر وہ 36 بندے نال حضرت عمر کہنے لگے بھی گوئیاں پوریاں نہیں ہوئیاں بچیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا دے دیو جی اندر پھڑ کے وہ زندان سے لے گئے رسیاں رسیاں پا کے وہ دربار جو باہر نکلے ہیں اس منڈے کے مقدر چنگے اگو علی آ رہا ہے مقدر چنگے ہوں تو علی ملتا ہے علی ملتا ہی انہوں میں جدے مقدر چنگے او دا جناب ایک دم نہ آواز نکل گئی بیندے سار اسے سمجھو جی میں پیاسے نو پانی نظر آئے بھوکے نو دولت نظر آئے کمزور نو مضبوطی نظر آئے تو پہ سڑتے نو سہارا نظر آئے اس بیندے سارا کہا یا علی میرے مولا قریب آکے اندر نے کی روڑا پائے کہنے لگا جی میں مشکل چاہوں صدقے کو سنن کو صدقے میں مشکل چاہوں مشکل آسان کا میں تکلیف چاہوں میری تکلیف دور کر مولا فرماندے نے تیرا کی خیال ہے ایتھے میں ایمیں ہی لگا پھرنا آئے آئے میں فضول کدی کدرے نہ گیا نہ کدی فضول آیا ساری زندگی دین خدا واسطے مختصر تو میں ایسے کام ہی آئے گل کر کہنے لگا جی اے میں نے سزا پہ ہوں دیجئے تے اماں آؤ پہ جان دیجئے آپ نے فرمایا آؤ نالوں لے کے حضرت عمر دے دربار سے داخل ہوئے تو انہوں پتہ جلے بڑے دفاتر ہوتے ہیں اور خلفاء دیا محفل ہوتی ہیں وہ تھے ایک کام گیا تو دوجا آ گیا او گیا تو تریجا آ گیا اگر دوبارہ اگلا بندہ کام لے کے آ جائے تو گوسا چڑھ جانا پھر آ گیا ہے نا وہ جیڑے بڑے اندر قدم رکھیا حضرت عمر نے تو انہوں پتہ بڑے گرم مزاج سن دیکھ کے کہنے لگے او تینوں پھر اتھے کنے لے آندا ہے ہو سکے علی بن ابی طالب انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت علی آ گئے حضرت علی نے فرمایا پہ یہ فیصلے تے نظر ثانی کی تھی اس فیصلے تے نظر ثانی کی تھی جائے حضرت عمر نے دیکھا تو کولو تو انہوں پتہ بڑے بڑے بندے اس قسم دے ہوندے نے ایسے ایسے بندے مشورے دین والے نے بندہ اندر بھی آیا ہوئے تو جا کے مشورہ دیندے نے تڑیا نہیں ایک گل تیری بیکھی ہے جتھے تو اڑ جائے نا تو اڑ ہی جانا یعنی گویا مروا کے ساتھ لینا انشاءاللہ اس قسم دے مشیران نے دواروں دیکھا پہ سرکار تو آڈے فیصلے دے اتے بھی فیصلہ ہوئے گا انہوں نے نظرہ نو بھانپ کے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا حضرات جو مجھے تیکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ کرے گا مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے محمد سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں صدقے جامع حضرت علی علیہ السلام تشریف فرماؤ گے حضرت عمر نے فرمایا فیصلہ تسا کرنا جڑا میرا سی ہو کیا تسا کرنا نظر ثانی میں کیوں کرنی نظر ثانی تسی کرنا دسو کی کرنا مولا فرمایا مان کرو ماں آ گئی 40 بندے مولا فرمایا تسی کون ہو اسی گواہ ہوں فرمایا گواہ ہو دو لے جاندے نے جدو منگے جان جدو میں منگدا ہی نہیں کہ جاؤ دہاؤ وہ 36 ٹوٹ گیا تو 4 پرا رہ گیا مولا فرمایا تسی کھلوتے رہو 4 پرا مامے بچے دے 4 ایک ماں وہ کھلوتے حضرت علی نے فرمایا بی بی ہن تیرے کو علی پہ پوچھ دے یہ بچہ کون ہے ہو سکا یا علی اجنبی ہے میں تو واقف نہیں دیتا ہوں گواہ تو سا کر چھڑے گا میری شادی نہیں ہوئی دولت مند میں بہت ہوں یہ بچہ دعویٰ کردہ اجنبی کہ اے میری ماں ہے تاکہ میری دولت تے قبضہ کر سکے میرا کچھ نہیں لگتا کوئی پتہ نہیں کون ہے اور اجنبی مولا فرماتا ٹھیک تو اقرار کر لیا پراواں دے سامنے میرے سامنے اس دربار دے سامنے کہ اے اجنبی ٹھیک مولا فرماتے نے ہوں میں فیصلہ کرن دا حق رکھنا اس نے کہا جی فرمایا تیرا باپ ہے انہوں نے کہا نہیں مولا فرماتے ہیں تو میں نے باپ دی جگہ تے سمجھ سکنی ہے بی بی کہنے لگی مولا آئے ہائے جیڑا حسنین دا باپ ہوئے
جے میرے جیسی نو اپنی یعنی گویا اولاد دی طرح سمجھے تو باپ دا درجہ میں کیوں نہیں دینا؟ فرمایا جڑا باپ ہوندا وہ ولی ہوندا ہے۔ کہنے لگی جی بالکل ہوندا ہے۔ فرمایا ہن تیرا ولی بن کے میں فیصلہ کرنے لگا تیری باپ دی جگہ۔ کہنے لگے ٹھیک۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کمبر جی آقا 400 درہم کروں لے کے 400 درہم کمبر لے کے اس بچے نے کہنے لگے چوری کر وہ 400 درہم مولا علی نے رکھے۔ اب بچہ سامنے کھلوتا سی۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی میں تیرا ولی ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ تیرا کہیں نکاح ہو جائے۔ ہو سکے جی جی میں میرے ولی دا حکم ہے۔ فرمایا پھر میں تیرا ولی ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں کہ اگر تو اجازت دے تو اس اجنبی سے 400 درہم پر تیرا نکاح پڑھ دو۔ قدمات ٹیک کے کہنے لگے یا علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لی۔ یا علی یہ میرا بیٹا ہے، یا علی میں یہ میرا بیٹا ہے۔ کبھی ماں اور بیٹے کا بھی نکاح ہوا ہے، مینو پراواں نے تنگ کیتا سی، ورنہ یا علی یہ میرا سگا بیٹا ہے۔ تو نے مجھے جہنم سے، تھوڑے بندے بولے نے تو نے مجھے جہنم سے، حضرات گرامی جہنم سے بچے گئی وہ جو علی کے قدموں میں آتا۔ جیڑا علی لوگاں دیا وچھڑیاں رشتیاں نو کٹھیاں کرتا رہا تے پلیاں نو ملاندا رہا تے بے ایماناں نو ایمان دے کے گھر کردا رہا تے جہنمیاں نو جنت تک پہنچاندا رہا، او دیاں دھیاں نو لوکاں بازاراں وچ ماریا۔ اج دا پرسا مولا علی دی ایک بیٹی نو دینا ہے، او رہ نہ جائے، رہ نہ جائے اس واسطے کہ اے او علی دی بیٹی ہے جڑی ساریاں بہناں تو پہلے اجڑی، ساریاں بہناں تو میں نہ پہلے اجڑی۔ ہر بی بی علی دی تھی چن چڑھن تو بعد اجڑی ہے محرم دا، اے او بی بی ہے جڑی چن چڑھن تو محرم دا چن تو پہلے اجڑی ہے۔ ادھروں دیکھو 6 پتر، میں حضرت رقیہ السلام اللہ علیہ حدیث آباد ہی رہو، 6 بیٹے پھر آنا کنے روز سن کے کئی باری آنسو نہیں ہوتا۔ 6 بیٹے، ایک سر دا تاج، 2 دھیاں تے پھر سر دی چادر۔ یہ قربانیاں ویکھیاں جے، 6 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک سر دا تاج شوہر حضرت مسلم، ایک سر دی چادر جڑا میں تو انہوں 5ویں شاید دسن لگا اگے تو سنی بڑی باری لیکن میں اپنے انداز نہ دسن لگا۔ حد ہو گئی اس قربانی تو میں تیاں دے پردے قربان کروں۔ 6 پتر دے کے 2 بیٹیاں اسلام دے راج دے کے قتل کرا کے، ایک سردہ شوہر سرتاج، ایک سردی چادر دے کے نا، یہ بی بی رقیہ شام تے کوفے دے بازاراں چ جدوں کوئی پوچھدا سی نا علی دی بیٹی کیڑی ہے، اے آندی سی میں۔ بی بی زینب آندے سن لوگ میرا پوچھدے نے، فرمایا میرے ہندیاں دے روح پتھر وجے، میں زہرا نو کیڑا جواب دیاں؟ 5ویں دی اس بی بی دی قربانی ہے تے میں دے 6 پتران دا مصاحب بھی نہیں پڑھ سکتا انہیں ٹائم میں، میرے کو 5 منٹ بچے اور نہ میں جناب مسلم دی شہادت پڑھ سکنا۔ بی بی نو پرسا ضرور دینا، شام غریباں نو جان دیو تھوڑا کو، پیرے نو جان دیو تھوڑا کو، رڑو رڑو میرے نال تقریر مک گئی، تقریر میں کر لئیے ہن تساں میرے نال بولنا، صلاح کرو بولو میرے رات نو پیرا کنے دیتے؟ حضرت عباس نے، شام غریبہ حضرت عباس نے پیرا سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت اس پیرے بچے بچے چپ کر کے بیٹھے سن، جتھے قتل ایک ہو جائے بچے چپ نہیں کرتے، قتل تو بعد شام نو آگے لگ جائے بچے کتے چپ کرتے، جنہ دیا ماما دیا سرہ تے میزے مارے جائیں وہ بچے چپ تری نہ کرتے۔ میں حیران ہو گیا پڑھ کے ایک مورخ نے لکھیا دل تو نہیں مانتا جہاں سارا دن ظلم ہو رات کو آگ لگ جائے،
وہاں بچے چپ کر کے بیٹھ جائیں. انہیں وجہ لکھی ہے تو دل ہل جانا ہے. وہ فرماتے دراصل عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا. روندا ہوئے جی پتا ہوئے میری آواز میں کسے آ جانا. بچے چپ کر کے بیٹھتے سن. اس چپ بچوں ایک آواز آئی ہے, حالو میری قسمت. یہ جڑی بی بی روئی ہے نا, یہ حضرت رقیہ ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تلوار زمین تے رکھی تے اپنی بہن دے گل چ پاؤں. اے جڑیاں مستورات بیٹھی ہیں, یہ جس گھر مرگ ہو جائے اوتھے اسی جا کے فاتحہ پڑھنے افسوس کرنے آ جانا. یہ جڑیاں ہوندیاں نا, جا کے مقتول دی بہن دے گل لگدیاں پھر وہ روندیاں. وہ اپنے دکھ سنندی جدا 8 سال پہلا برا قتل ہویا ہوگا, وہ 8 سال بعد وہ دے کل جائے جدا ویر قتل ہوگا. وہ دے گل چ باہماں پا کے آندی ہے تو اج لٹی گئی, مینوں 8واں سال ہے, مینوں عید ملنی کوئی نہیں آئی. اپنا اپنا دکھ کدی روندیاں گل لگیاں ہون تے مذاق نہ کرنا نوجوانوں. تے بیبیاں وڈیاں دی سنت, گل لگ کے بیبیاں روندیاں نے. جیڑی گل نہ لگے بیبی اعتراض کر دیئے, آئی ایسی پر میرے گل نہیں لگی. دوویں بہناں آج گل لگی ہے نا, میں شام غریبہ دی گل پہ کرنا. تے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا رقیہ تیری ہائے میں نو کھا گئی, تو میں نو 10 6 پتراں چوں کیڑے 2 یاد آئے نے جڑے عیدیاں راتاں چ قتل ہوئے نے؟ فرمایا نہیں. جڑے شام غریبہ گھوڑیاں دیا سوما تھلے آئے؟ فرمایا نہیں. جڑے گواچ گہرے تے لبے نہیں؟ فرمایا نہیں. یاد مسلم آئے نہیں بی بی؟ فرمایا مسلم تیرے پتر یاد نہیں ہوئے, ایڈا ڈاڈا روئی کیوں ہوئے؟ بی بی فرمایا مینو تیرے ویر دی قسم, مینو پتر بھول گیا نہیں, شام دی مینو دھی نہیں لگدی. آدگاہ شام دی میرے کو کوئی نہیں, آدگاہ بنت مسلم. بی بی نے حضرت سجاد نے آکھیا بیٹا آدگاہ رقیہ کو کوئی نہیں, تلاش کرن چاہیے. اجازت امامت نے دیتی. اگے اگے فضا بہ کے زمین تے ریت پھولن لگ گئی. پیچھے پیچھے ریتیاں دیا دنیا آخری جملہ ہے. تھوڑی جی ریت بلند ہوئی, چھوٹا جا ٹیلا او دے وچ ہاتھ کر کے حضرت فضا نے دوجا ہاتھ کٹ کے آکھیا بی بی آ جاؤ, آدگاہ لگ گئی. ریت تے وچ دبی سی بی بی آدگاہ, جدوں قریب آ کے ریت ہٹائی ہے آخری جملہ ویکھ کے حضرت فضا آکھیا بی بی اونچی نہ رونا, علی دیاں تیاں اونچی نہ رونا. آدگاہ ستی ہے تو جڑا بچہ سو جائے نا اس ماحول انہوں تھوڑا جہاں سو لینا چاہیے. چلو ستی ہے تو ستی رہے. ریت ہٹا کے بڑی غور نال حضرت رقیہ دیکھ کے فرمایا اماں ستی ہے؟ فرمایا بی بی میں تے ویکھیا جائے ستے نے. فرمایا نہیں اماں, انا للہ و انا الیہ راجعون, میری تی دنیا چھٹ گئی, میری تی میں پردیس سے چھٹ گئی. بی بی فضا پوچھ لیا بی بی میں نو لگدا سی جی میں سنتے نے, تساں بلایا نہیں, تساں ہلایا نہیں. آخری کو تساں بلائے تے نہ بول دے تے تجھے سمجھ دے رخصت ہو گئے. تسی ہلاندے, تساں ہلایا بھی نہیں, بلایا بھی نہیں. تو انہوں کے پتہ لگ گیا کہ میری تی دنیا چھٹ گئی. پتہ نہیں کس بندے دے دل میں ہاتھ پوے, کسے سے تو گل گزر جائے. بی بی فرمایا اماں تم ہی سچی ہیں, روندیاں آنکھاں جو تھوڑا دستا ہے, ضعیفہ بھی ہے تے رات بھی ہے, تو جو ویکھیا ٹھیک ویکھیا, لگدی تے ہے جویں ستی ہے. اماں تو میری تی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے, کوڑیاں دے سوماں دے نشان نے.